وسلم کا آپ نے جو ہے وہ مطالعہ کیا ہو زندگی کا، تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے جو ہے نا وہ سن و بلوغت سے جو ہے وہ بڑے محترم رہے، بچوں کے درمیان بھی، پھر بزرگ بھی ان سے بڑی محبت کرتے رہے، اور جب جوانی کے اندر پہنچے تو آپ کو جو ہے ایک خاص مرتبہ حاصل تھا مکہ کے اندر۔ وہاں پر اگر کوئی امانت رکھاتا تھا تو بڑے شوق سے اور بڑی خوشی سے آپ کے پاس امانت رکھاتا تھا، اور بڑا محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ کوئی معاملہ ہوتا تھا، کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے آتے تھے، اور آپ جو ہے فیصلہ جب کرتے تھے تو آپ کو کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں، سچا فیصلہ کیا آپ نے۔ معاشرے کے اندر بڑی زبردست قسم کی عزت تھی آپ کی، بڑا مقام تھا۔ اور پھر جب آپ نے اپنی تجارت کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے، تو اس وقت جو ہے وہ مکہ کے اندر آپ ایک بہترین تاجر کی حیثیت سے وہ بھی ظاہر ہوئے۔ تو معاشرتی طور پر جو ہے آپ معاشرتی طور پر آپ جو ہے وہ مکہ کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک ایسا آدمی جس کی بڑی انفرادی حیثیت ہو اور جس کو بڑا مانا جاتا ہو اس علاقے کے اندر، اس کے علاقے کے اندر، وہاں کے لوگ اور دوسرے قرب و جوار کے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑی عزت کرتے ہوں آپ کو۔ تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ ہوا اور وہ وہاں پر حجر اسود کو رکھنے کا ہوا، تو وہ بھی آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ سردار جو ہے وہ ہر سردار کہتا تھا کہ میں رکھوں گا اسے، اس میں جھگڑا ہونے لگا، خون خرابہ ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک چادر کے اوپر جو ہے رکھو اور سارے اس کو پکڑ لو، اور پھر اس کے بعد کتنا زبردست قسم کا فیصلہ کہ جس سے ایک بڑا فتنہ جو تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بڑے آسانی سے اس کو حل کر دیا۔ تو ایک ایسا آدمی جس کی معاشرے کے اندر بڑی عزت ہو، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جو ہے نا، فطرت اس کی اپنی جگہ ہے، اس کا مرتبہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن فطرت انسان کی اپنی جگہ ہے۔ جس وقت مریم علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اگر میں کاش میں مر جاتی، میں مٹی ہو جاتی، یہ وقت مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ ایک بڑی نیک اور صالح عورت جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہو، اور پھر اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہو جائے، اور لوگوں کو کیسے جواب دے گی؟ دنیا کے اندر جتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں لوگوں کے اوپر، میرا حساب یہ ہے کہ سب سے بڑی آزمائش وہی تھی جو آپ مریم علیہ السلام کے اوپر آئی۔ ایک ایسی عورت نیک اور پارسا، اور اس کے جسم سے بچہ پیدا ہو جائے، تو وہ کیسے لوگوں کا جواب دے گی، کیسے مطمئن کرے گی؟ یہ بہت بڑا آدمی کا مسئلہ ہے، جو آدمی کے اوپر اگر کوئی الزام لگتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عورت کے اوپر، اور یہ بھی الزام ایسا جس سے جو ہے اس کی عصمت جو ہے وہ متاثر ہو، تو وہ بہت بڑا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، فطرت تو انسان کی تھی نا آپ کی، کہ آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ سوتے بھی تھے، آپ کو افسوس بھی ہوتا تھا، آپ کو خوشی بھی ہوتی تھی۔ تو جس وقت آپ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، تو وہ عزت جو تھی وہ کنورٹ ہو گئی، بالکل اس کو بالکل برعکس ہو گئی۔ جو لوگ آپ کی عزت کرتے تھے وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، جو لوگ آپ سے فیصلے کراتے تھے وہ آپ کو برا کہنے لگے، جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے، امانتیں رکھاتے تھے، انہوں نے اپنی امانتیں واپس لے لی۔ تو ایک آدمی معاشرے کے اندر اتنی عزت رکھتا اور پھر اس کے بعد اس کی اتنی شدت سے بے عزتی شروع ہو جائے، تو لازمات ہے اس کے لیے تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو کس طریقے سے وہ سروائیو کرے؟ جو معاشرے کے اندر بڑی عزت رکھتا تھا، ایک دم سے اس کو لوگوں نے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا مسئلہ جو تھا نا، لوگ یہ کہتے تھے کہ اس نے اپنا یہ جو معاملہ کیا ہے، جو دین پیش کیا نیا، اس سے اس نے اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ قبیلے نے الگ کر دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور وہی دشمن تھے سب سے بڑے، جو ہے قریش کے لوگ، سردار جو تھے وہ دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس نے اپنے قبیلے سے اپنی جڑ کاٹ لی، وہ بالکل الگ ہو گیا، اب قبیلہ اس کی سرپرستی نہیں کرے گا۔ وہاں پر یہ تھا کہ کوئی آدمی ہوتا تھا تو اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تھا تو پورا قبیلہ اس کو سپورٹ کرتا تھا، چاہے وہ جائز ہو یا نہ جائز ہو، بس وہ کہتا تھا کہ ہمارا قبیلے کا بندے ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے نے سپورٹ کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ مخالفت شروع کر دی تھی۔ یہ بہت بڑا دوسرا صدمہ تھا آپ کے لیے۔ تیسرا صدمہ آپ کے لیے یہ تھا کہ یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کے اب پھر وہی وقت وقت جو ہے تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے عرب کے اندر جو ہے بچی پیدا ہونے کے اوپر جو ہے
وہ بڑی یعنی معیوب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا. تو یہاں پر بھی یہی ہونے لگ گیا کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر کتنی، تو وہ واپس وقت آ رہا ہے وہی قیامت کا، اور بہت قریب ہے قیامت. جو حالات اب ہم دیکھ رہے ہیں، جو سالات ہم نے اس کا قریب ہونا اتنا ہے کہ یعنی اس کی قربت کا اندازہ یہ ہے کہ جیسے مغرب کا جو سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے نا، لال لال سی روشنی ہوتی ہے شفق، اور پھر اس کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس میں جو فاصلہ ہوتا ہے نا، اتنا مغرب یعنی قیامت میں فاصلہ رہ گیا. تو تیسرا مرحلہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہوا وہ یہ کہ آپ کے 2 بیٹے ہوئے. پہلے بیٹے ہوئے قاسم اور پھر اس کے بعد عبداللہ، اور دونوں بیٹے جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا. تو لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ تو بے نسل ہے، اس کا نہ تو خاندان سے، اس کا نہ تو اس کے قبیلے سے کوئی واسطہ رہا ہے، قبیلے والوں نے بھی اس کو الگ کر دیا، اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا، مرنے کے بعد تو کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو تھیں جب آپ کو سنتے تھے، آپ جب لوگ کہتے تھے معاشرے کے اندر لوگ، اور جب دشمنی ہوتی ہے تو پھر لوگ چلا چلا کے کہتے ہیں. تو جب وہ لوگ کہتے تھے آپ کے، جب آپ گزر رہے ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ جا رہا بے نسل، یہ جا رہا ابتر. تو اس طریقے سے جب ہوتا تو انسان کی فطرت جو ہے نا اس کے آپ کے اوپر اثر تو ہوتا تھا نا، دل کے اوپر شوق تو پڑتا تھا آپ کے. تو یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ لوگ جو ہے آپ کو کہتے تھے کہ یہ تو مر جائے گا، تو اس کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، اس کو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، نہ کوئی جاننے والا ہوگا اس کا. ان حالات کے اندر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی. تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دی ہے، اور دوسرے بہت بڑا ایک انعام دیا ہے. اچھا، آپ یہ قرآن کا مطالعہ جو کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی کتاب شروع ہوتی ہے نا، کوئی ناول ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی رسالہ ہو، کوئی ڈرامہ ہو، وہ شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات چلتے چلے جاتے ہیں، حالات چلتے چلے جاتے ہیں. پھر آخری کے اندر جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا تھا، اور پھر ان کا انجام ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیسا ہو رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے آ رہا ہے کہ احکامات دیے جاتے ہیں شروع سے، پھر اس کے بعد 29ویں سپارے کے اندر کہ قیامت دیکھو ایسے آئے گی، پھر اس کے بعد کس نے قیامت یعنی ابو لہب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، اور پھر وہ چیزیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو کہ وہ اس وقت بھی انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ چیزیں مجھے ناپسند ہیں، تو آخری وقت میں بھی ان کو چھوڑ دے تو بہتر ہے تیرے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ نازل فرمائی، سورہ کوثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا بے شک، اعطینا عطا کیا، نہ ہم نے کا آپ کو، بے شک عطا کیا ہم نے آپ کو کوثر. کوثر جو ہے ایک حوض ہے. اب یہ جو ہے 3 مرحلے کے اندر ہے، یعنی یہ کوثر کا جو ہے وہ فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرحلوں میں. یہ تو ایک عطا کر دیا آپ کو، ایک انعام دے دیا. اور یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جب کنکلوڈنگ ہوتی ہے نا کسی چیز کی بھی، کوئی سیشن تھا اور وہ ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد تقسیم انعامات ہو رہی ہے، تو یہ تقسیم انعامات کی تقریب ہے یہ، جس کے اندر آپ کو انعام دیا جا رہا ہے، اور وہ آپ کے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کو ریئلائز بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں انعام بھی دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطینا کا کل کوثر، ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصل لربک، فصل لربک ونحر، پس صلی نماز پڑھ، رب کا اپنے رب کی، ونحر اور قربانی کر. نہر جو ہے نا وہ صرف ایک اونٹ جو ہے اس کو، اسی جانور کو نہر کیا جاتا ہے، اور باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو لٹا کے کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ جو ہے اس کو دونوں طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کو نہر بھی کیا جاتا ہے. اور وہ تو نہر یہاں پر قربانی کے لیے استعمال کیا ہے، اونٹ کی قربانی نہیں بلکہ قربانی کے لیے استعمال کیا ہے. انا شانیہ کا، بے شک بے نسل، یعنی تیرا دشمن جو ہے، تیرا جو تجھے جو نقصان پہنچانے والے، یہ تو یہ مخالف ہے، هو الابتر، وہی بے نسل ہوں گے، وہی بے نام ہوں گے. یعنی آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کہتے تھے ابتر، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی بے نسل ہوں گے. اب اس کے اندر جو ہے کوثر جو ہے نا وہ 3 مراحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعام دیا. ایک تو وہ کوثر کہ جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی. ایک وہ کوثر کہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا اس میں عطا کی جائے گی. اور آپ نے حدیث کا سنا ہوگا کہ جس کو کوثر کا پانی پلا دیا گیا اس کو پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. تو یہ جنت سے باہر ہے، جبھی تو جنت سے باہر ہے جو کوثر، جبھی تو نا. اور پھر دوسرا جنت کے اندر کوثر ہوگی،
جس کے اندر آپ جو ہے اپنے دست مبارک سے پلائیں گے. اور تیسرا کوثر جو ہے وہ یہ جو آپ کو تکلیفیں یا پریشانیاں یہ جو آ رہی ہیں اور یہ جو آپ کا اقتدار چھینا جا رہا ہے, جو آپ کی عزت چھینی جا رہی ہے, وہ ہم آپ کو ساری کی ساری واپس عطا کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے جو کہہ دیا کہ آپ جو ہے اب وہ قابل قبول نہیں رہے معاشرے کے لیے, تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قابل قبول نہیں رہے, یہ چھوٹے سے شہر کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم آپ کو پوری دنیا کے اندر قابل قبول کر کے دکھائیں گے, جہاں پر پوری دنیا کے اندر آپ کی عزت ہوگی, اسی معاشرے کے اندر نہیں. ہم نے یہاں پر جو ہے آپ کی عزت جو ہے متاثر ہوئی نا ہمارے دین پھیلانے کی وجہ سے, ہم پوری دنیا کے اندر آپ کی عزت کرائیں گے, اور ایسی عزت کرائیں گے کہ اس کے مقابلے کا کوئی یعنی عزت کسی کی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اتنی عزت کسی کی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ کہتے ہیں ابتر بے نسل, آپ کی اولاد, پیغمبر کی اولاد کون ہوتی ہے؟ اس کے ماننے والے. جیسا کہ سورہ نوح کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ جو آپ نے دعا کی کہ جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. اب نوح علیہ السلام کا گھر کیا اتنا بڑا تھا کہ پورا شہر اس میں آ جائے؟ گھر میں داخل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ گھر میں مسجد یہ جو عمارت تھی اس میں, بلکہ میرے حلقے میں داخل ہو گیا, میرے دین کے اندر داخل ہو گیا, اس کی مغفرت فرما دے. اور اسی طریقے سے جو ہے جب آپ کا بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تیرا اہل نہیں ہے, نطفے سے پیدا ہوا ان کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اہل نہیں ہے, اس کے اعمال جو ہے وہ صالح نہیں ہے, تیرے اعمال سے ملتے نہیں ہیں, یہ جو ہے وہ ہمارا باغی ہے, اس وجہ سے یہ تیری اولاد بھی نہیں. تیری اولاد وہ ہے کہ جو تیری یعنی سرپرستی کرنے کے یا تیری بات ماننے کے لیے تیار ہے یا تیرے گروہ میں شامل ہے, اور تیرے احکامات کے مطابق جو ہم نے دیے ہیں ان کو مانتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں, وہ تیری اولاد ہے. تو اب دوسری صورت حال کیا ہوئی کہ آپ کے لیے کہتے تھے کہ آپ کو تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. آج دنیا کے اندر جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں اتنا کسی کا نام نہیں لیا جاتا. 24 گھنٹے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا نام نہیں لیا جاتا یا آپ کی تعریف نہیں کی جاتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ کو جو ہے وہ مقام عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کی عزت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کوئی آدمی جو ہے نا اس کو سپر سیڈ کر لیتا ہے. معاشرے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. کسی نے جو ہے وہ ایک ٹارگیٹ حاصل کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی یہ گینیز بک کے اندر آ گیا, اس نے سب سے زیادہ جو ہے یہ اس معاملے کے اندر ٹارگیٹ حاصل کیا. لیکن پھر تاریخ کے اندر ایک کوئی اور آ جاتا ہے اور وہ اس کو سب اسٹینڈرڈ کر دیتا ہے اور وہ اسٹینڈرڈ پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹینڈرڈ سے آج تک کوئی سپرسیڈ نہیں کر سکا. تو یہ 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ کو دیے. اور اس وقت اعلان کر رہا اللہ تعالیٰ ان انعامات کا کہ جس وقت کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں, جب بدترین حالت ہے. ایک یعنی جو سردار تھے آپ کے جو مخالف تھے, کسی کے 14 بیٹے ہیں, کسی کے 20 بیٹے ہیں, کسی کے 18 بیٹے ہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بے نسل ہوں گے. آپ یہ دیکھو کہ آج جو ہے یہودیوں کے اندر, عیسائیوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر یا کسی بھی قوم کے اندر آج تک نہ کسی نے ابو لہب رکھا ہے نام, نہ کسی نے دوسرے یہ جو سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف عرب کے لوگ یہ تھے نا, ان کے نام تھے نا. آج تک کسی نسل کے اندر کسی لوگ قوم کے اندر جو ہے نا وہ ان کا نام نہیں رکھا جاتا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے متعلق جو اصحاب لوگ تھے, آپ کے اہل بیت جو گھر کی بیٹیاں تھیں, بیویاں تھیں, ان کے نام آج تک جو ہے نا وہ ہر خاندان کے اندر 2-4 ضرور ملیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اتنا ہے کہ وہ اس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے اندر بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا نام رکھا جاتا ہے, عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ایک تو کوثر یہ عطا کی گئی. دوسری کوثر وہ عطا کی جائے گی جو 50,000 سال کا دن ہوگا آخرت کے اندر. تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ کہ جو اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا تو اس کو بھوک لگی ہوتی ہے اور پیاس لگی ہوتی ہے, معدہ خالی ہوتا ہے. تو جس وقت قیامت کے اندر اٹھایا جائے گا انسان کو تو اس وقت تو معدہ خالی ہوگا اور اس کو شدت سے بھوک لگی ہوئی ہوگی. اور گرمی, جب ہوا نہیں ہوگی, سورج نہیں ہوگا, چاند نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, تو پھر کس قدر شدید گرمی ہوگی. اور جب انسان ایک دوسرے سے بالکل ملے کھڑے ہوں گے تو ان کے جسموں کی گرمی, ان کی جو ہے وہ جو ایک ماحول جو بن جاتا ہے اس کی وجہ سے, تو وہ کس طریقے سے انسان کھڑا ہوگا اور کیا کرے گا, یہ تو مجبوری ہوگی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے انسان کو. لیکن نیک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو الگ کریں گے اور پھر ان کو جو ہے اس صورت حال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر سے جب پانی پلائیں گے تو وہ 50,000 سال کا وقت جو ہوگا اس میں ان کو بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی, لیکن پیاس کی شدت نہیں ہوگی.
آپ نے یعنی اس میں پڑھا ہے قرآن کے اندر کہ جنت سے جو ہے وہ جو نہریں ہیں جنت کی ان کو زمین کے اوپر لایا جائے گا، اور وہاں پر جو 50,000 سال کے لیے جو جنت بنائی جائے گی دنیا کے اندر، ان کے اندر اس سے مستفید فرمائیں گے، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور نیچے جہنم جو ہوگی زمین کے اوپر وہاں پر جہنم جو. تو دوسری جو ہے وہ کوثر یہاں پر عطا کی گئی جو 50,000 سال کا تھا. تیسری کوثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی وہاں پر کہ جہاں پر جنت ہے، اور وہاں پر جنتی آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے یعنی جیسے یہاں پر بھی میلے لگتے ہیں، یہاں پر بھی سیشن ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے اپنی جنت کے اندر، ایک دوسرے کی دعوت کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. تو وہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے معاشرتی معاملات ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے تو اسی طریقے سے آپ کی جنت ہوگی. اب کسی آدمی کے پاس جو ہے 1000 گز کا بنگلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر گھر بھی بنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد پارک بھی بنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اور جھولے وولے یہ وہ ڈلے ہوئے. تو یہ اس طریقے کی جنت ہوگی آپ کی. اور جنت جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک پیمانہ جو بتایا ہے کہ اس کا عرض کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتی ہے لمبائی اور ایک ہوتی ہے چوڑائی. چوڑائی کو عرض کہتے ہیں نا، تو اس کی چوڑائی جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے جنت کی. لمبائی کتنی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، کتنی لمبائی ہوگی اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن چوڑائی جو ہے اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں. تو یہ جو جنت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو نہر عطا فرمائیں گے ان کو، اور پھر وہ وہاں پر کون سی ایسی بھی نہریں بنائی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے لیے فرمایا کہ پھر وہ اس میں سے ایک نہر نکال کے اپنی جنت میں لے جائے گا. اس کو اس کا پانی پسند ہوگا، اس کا مشروب پسند ہوگا. تو ایک تو قرآن کے اندر جو ہے شراب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک دنیا کے اندر ہم شراب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایک قرآن کے اندر شراب کے لیے استعمال ہوا. اس کو لوگ ملاتے ہیں آپس میں کہ اللہ میاں نے، میں نے سنا ایک وہ کہہ رہا تھا کہ کیا اللہ میاں نے شراب خانہ کھولا ہوا ہے کیا جو اوپر جو شراب پلائے گا. تو وہ تو یعنی جب کسی کے دل پہ کفر لگ جائے، مہر لگ جاتی ہے کفر کی، تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کی زبان بھی پھر ایسی ہی ہو جاتی ہے. تو اصل میں شراب کہتے ہیں اس مشروب کو یا اس چیز کو پینے کی جس سے انسان کو بہت زیادہ تسکین حاصل ہو. اس میں پانی بھی شامل ہے، ٹھنڈا پانی جو ہے اس کو بھی مشروب شراب ہی کہتے ہیں. اسی طریقے سے جہنمی جو ہے ان کے لیے کیا کہا کہ ان کو وہاں پر شراب نہیں ملے گی، یعنی مشروب نہیں ملے گا، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، کوئی ٹھنڈا شربت نہیں ملے گا. تو قرآن میں جتنی بھی یعنی شراب استعمال کیا گیا لفظ جتنے بھی مشروب کے لیے، اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ مشروب ایسی ہوگی کہ انسان کو اس سے نہایت تسکین ملے گی، اور یعنی اس کو جو ہے وہ سرور بھی ہوگا اور تسکین بھی ملے گی. شراب کائی کے لیے پیتا ہے؟ سرور کے لیے پیتا ہے. لیکن یہ سرور ایسا ہے کہ جس سے انسان کا ذہن جو ہے نا وہ معاوف ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی برائی کی طرف شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے فوراً. جبکہ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، اس کو سرور تو محسوس ہوگا، اس کو یعنی راحت تو محسوس ہوگی، لیکن اس کا دماغ جو ہے نا وہ الٹا نہیں ہوگا، اور وہ فحاشی کی طرف یا برائی کی طرف نہیں جائے گا. تو تیسری جو ہے یعنی کوثر ہے اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائیں گے وہ جنت کے اندر ہے. اور اس کے اندر اب پڑھنے کے لیے جب ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان انعامات کا اس وقت تو آپ کو جو تسلی دی تھی، لیکن ان انعامات کی جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیے ہیں اس کی تصدیق کراتا ہے کہ دیکھ رہا ہے نا تو آج، اس وقت تو نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں یہ ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ پڑھا رہے ہیں کہ یہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس سے وہ ہم نے ان کو دی ہے، عطا کی ہے. آج تو کبھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو جنت کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اور یہ جو نعمتوں کا وعدہ کر رہے ہیں، کہیں تیرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ شاید ملے یا نہ ملے. ہم نے جو تجھے بتایا ہے نا وہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہے، ہم تجھے جو دیں گے وہ اسی انداز میں دیں گے کہ وہ تو صرف ایک قبیلہ تھا جہاں پر آپ کو تکلیف آئی تھی، ہم نے پوری دنیا کے اندر اس کا بدلہ دیا. اسی طریقے سے جنت میں جو ہم تجھے نعمتیں دیں گے وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا. کبھی یہ ذہن کے اندر مت لائیو کہ ایسا نہیں ہو کہ کہیں یہ جنت میں جو ہم سے وعدہ کیا ہے یہ نعمتیں ہمیں ملیں نہیں. دوسری چیز یہ ہے اس کے اندر جو کہ اگر تم جیسا قرآن کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر تم اس بات پر ڈٹے رہے، تمہارے ساتھ بھی ایسے حالات ہوں گے، اور آج حالات ہے ایسے کہ اگر کوئی قرآن کی بات کرتا ہے نا یا کوئی ان معاملات کی بات کرتا ہے
کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دیے گئے احکامات تو لوگ جو ہے اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر کوئی فحاشی کی بات کرنا چاہے تو پھر وہاں پر لوگ جو ہے بڑے آرام سے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو اس طرف لوگوں کو بلائے گا یا تو لوگوں کو جو ہے ہماری باتیں سنائے گا تو لوگ تیرے سے بھاگیں گے جیسے اس سے بھاگتے تھے، لیکن اس کو بھاگنے کے اوپر ہم نے جو انعام دیا نا، ایسے انعام ہم تجھے بھی دیں گے، کوئی فکر مت کریو تم۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے اس کے اندر کہ ہم نے اس کو جو انعام دیے تھے وہ انعام بد نہیں ہوئے، ہمارے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ وہ انعامات جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے ان تکلیفوں کو اٹھانے پہ وہی تکلیفیں اگر تو نے اٹھائیں تو ہم تجھے اس سے زیادہ انعامات دیں گے، اور جنت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ اب یہ صحیح ہے کہ انسان اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے نا، اللہ کے راستے میں بلاتا ہے تو لوگ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ابے یار، لیکن اگر کوئی فحاشی کا کام شروع کرے، ابھی یہاں پر اگر کوئی چرس کا یا شراب کا اڈا کھل جائے نا تو لوگ اتنے آئیں گے کہ یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا گانا بجانا ہو، یہی یعنی شیطان کا راستہ ہوگا تو وہاں پر تو اتنی رش ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بات کرتا ہے قرآن کی تو پھر نہیں بیٹھتے لوگ، جو ہے نا ایک آدھ دفعہ بیٹھیں گے بھی تو پھر اٹھ کے چلے جائیں گے، ابے یار یہ تو یہی ہے، یہ تو یہ ان کا کام یہی ہے، یہ تو یہی کہتے رہتے ہیں، یہی گاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ اس لیے نازل فرمائی اور ہمیں اس بات کا سبق اس میں دیا کہ وہ نعمتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تکلیف اٹھانے پر، ہم آج بھی دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ تم اس کو تکلیف اٹھا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، ولہ العظمۃ فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، والملک رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، ولہ النور فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہم آنس وعشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ پروردگار عالم ہماری اس نشست کو قبول فرما، اے پروردگار عالم ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے، اے پروردگار عالم ہمیں اس کا پابند بنا دے، اے پروردگار عالم ہم آخرت کے اندر جب کھڑے ہوں تو یہ ہمارا سفارشی ہو، اے پروردگار عالم اس کی سفارش پہ ہماری مغفرت فرما، اے پروردگار عالم ہمیں اس کا پابند بنا، ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، اس کے احکامات کی پابندی کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آج تو زبردست گرم ہوا ہے صاحب۔